الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس مبارک اور مسعود محفل میں مجلس میں شرکت مجھ پر اللہ کا بے پایہ انعام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اجلاس کے شروع سے حاضر ہوتا اور حضرات علماء کرام کے کتابات سے مستفید ہوتا، لیکن طبیعت کی کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکا. جب بیٹھ کر سننے میں طبیعت آمادہ بسا اوقات نہیں ہوتی، بولنے کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں جب داخل ہو رہا تھا حضرت مولانا محمد مزمل صاحب سیرت معانی آپ سے کچھ وعدے کہہ رہے تھے اور آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے وعدوں پر قائم رکھے اور اسے پورا کرنے کی توفیق دے. آپ نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا. یہ وعدہ شریعت پر قائم رہنے کا وعدہ ہے. یہ وعدہ اپنے آپ کو مسلمان بنانے کا وعدہ ہے. میں نے حضرت مولانا محمد وسیم صاحب سیدہ وجود سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ان کے سامنے سچ بولنے کا وعدہ کیا اور بہادری کا وعدہ کیا. یہ دو وعدے اور حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہ کے سامنے کیے گئے وعدے، ان پر اگر ہم باقی رہ جائیں اور ثابت قدم رہ جائیں تو پھر ہمیں کسی کے خوف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک آیت پاک کا قرآن پاک میں طویل آیت، اس میں تقریباً تمام نیکی کے کاموں کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا ہے. وہ آیتیں جنہیں الجوامع کہا جاتا ہے، جن آیتوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو جمع کیا گیا، ان آیتوں میں سے ایک
نمایاں اور منفرد مقام رکھنے والی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ تشریف لے گئے، حضرات صحابہ بہت سارے پہلے پہنچ گئے تھے اور بہت سارے بعد میں پہنچے۔ بہرحال مدینے میں نماز بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 6 مہینے یا 7 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا کے پیش نظر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ اب تک ادھر پڑھتے تھے، اب ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قبلے سے متعلق کئی آیتوں کو نازل فرمایا۔ ان میں سے ایک آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہو اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں، اور تمہارا چہرہ مغرب کی طرف ہو اس میں بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں۔ اللہ اگر مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر اللہ رب العزت مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہماری خواہش، ہماری چاہتیں نہ مشرقی سمت میں ہے نہ مغربی سمت میں۔ اس زمانے کے لوگوں نے کسی جانب متوجہ ہونے کو اور کسی جانب اپنا چہرہ کر لینے کو بھلائی سمجھا۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے جو عالم ہیں اس زمانے میں اگر وہ تفسیر کریں تو یہ صرف سمت کی حد تک، رخ کی حد تک مشرق و مغرب محدود نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس کا کوئی نہ کوئی مشرق ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مغرب ہے۔ کبھی جماعت کی شکل میں، جمعیت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، ادارے کی شکل میں، علماء کی شکل میں فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے۔ کسی ایک سمت سے، کسی ایک جانب سے لگاؤ رکھنا، کسی ایک گروپ سے تعلق رکھنا یہ کوئی وجہ افتخار نہیں ہے، نیکی کی بات نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، چاہے تم اس پارٹی سے تعلق رکھو یا اس پارٹی سے تعلق رکھو، تمہارا رشتہ داہنی جانب رائٹ ونگ سے ہو یا لیفٹ ونگ سے ہو، انتہا پسندی تمہارا شعار ہو یا سیکولرزم کو تم نے اپنا شناخت کا ذریعہ بنایا ہو، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ میں خصوصیت کے ساتھ حضرات علماء کرام کی خدمت میں دستبردار عرض کروں گا۔ حضرت مولانا مزمل صاحب نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ عام لوگوں سے کہا کہ پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھنا سیکھنے تک سنو، اور حضرت نے امام حرم، ائمہ حرم کی جانب اشارہ فرمایا،
میں اس میں اور ذرا تخصیص کر کے اگر عرض کروں تو زیادہ مناسب ہے کہ مدینہ منورہ کے امام علی الحذیفی کو سنیے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت صحیح پڑھتے ہیں، تصنع کے بغیر پڑھتے ہیں، ورنہ دیگر ائمہ ایسے ہیں، میں کسی کا نام اس وجہ سے نہیں لیتا جن کی قرأت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فن قرأت کے اعتبار سے انتہائی غلط ہیں اور شرعی خصوصیت کے ساتھ لحن جلی میں داخل اور شامل ہے۔ یہ باتیں صرف حضرات علماء کرام کی ہیں۔ عوام اگر شیخ علی الحذیفی جو مدینہ منورہ کے امام ہیں ایک صفحہ بھی ان کو سنیں تو انشاءاللہ حضرت کے قول کے مطابق بہت جلد پڑھنا آ جائے، بجائے اس کے کہ روز الگ الگ صفحہ سنیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جب تک وہ صفحہ قابو میں نہ آئے اسی صفحے کو یا اسی رکوع کو بار بار سنتے رہے۔ حضرت نے موبائل سے اپنی نسل کو بچانے کا وعدہ لیا اور بڑے آسانی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گئے۔ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہت آسان ہے، گھر پہنچ کر اگر اپنی بیوی سے یا بچی سے آج کی تقریر سے متاثر ہو کر آپ کو موبائل لینا چاہیں گے، میرے خیال سے نہیں لے پائیں۔ پہلی بات یہ کہ آج مرد نہیں رہا، اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اور باپ نہیں رہا، اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ مرد بیوی کا تابع اور مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے اور بچوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس لیے اگر واقعی مردانگی ہے تو لے لیں، چاہے وہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن کے لیے ناراض ہو جائے، اور اگر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، یہاں کا کیا ہوا وعدہ یہیں تک محدود ہو گیا اور پھر جا کر اس پر عمل نہیں کر سکے، تو اسی اسمارٹ فون کے ذریعے سے بجائے ان کو خرافات میں مبتلا رہنے دینے کے، بجائے ان کو میوزک میں اور گانوں سے اور کیا کیا اس میں ہے اس سے متعلق رہنے کے، ان کو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیجیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ نعت ہے اور یہ تقریر ہے، اسے سنو۔ یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارے پاس فقہ کی کتابوں میں حضرات علماء کرام توجہ فرمائے، سد ذریعہ ایک ہے، زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، اللہ نے یہ فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، بد نظری مت کرو، غیر عورتوں سے گفتگو مت کرو، کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں زنا کے لیے۔ سد ذریعہ ایک چیز ہے، سد ذریعہ کے اعتبار سے موبائل فون کا چھین لینا ان سے، اور اس سے ان کو الگ رکھنا، اور ضرورت کے لیے سادہ چھوٹا فون کے ہاتھ میں دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے خرافات نکالیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو آپ جو نام دے لیں، میں کوئی نام دینا نہیں چاہتا۔ تو اس میں اگر آپ قرآن پاک کے وہ حصے خصوصیت کے ساتھ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو ریکارڈ کر کے دیں تاکہ وہ سنتی رہیں اور ان کا بھی قرآن درست ہو جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو عوام کے لیے ہے، حضرات علماء کی جو ایک جماعت نظر آ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، عربی تفسیر، اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اردو تفسیر معارف القرآن اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ
اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا ہے؟